کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ انسانیت کی سب سے طویل جدوجہد کس نبی نے کی؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے رسول کی جس نے صدیوں تک پکارا، سمجھایا، روکا مگر صبر نہ چھوڑا۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح کی، دعوت، انکار، کشتی اور ایک عظیم سیلاب کی۔ حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مبعوث فرمایا جب لوگ کھلے شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ نیک لوگ جن کے نام پر بعد میں بت بنائے گئے، ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر، اب عبادت کا مرکز بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو صرف ایک پیغام دیں: اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح نے دن رات، کھلے اور چھپے، نرمی اور سختی، ہر انداز میں دعوت دی۔ قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، مگر قوم کا حال یہ تھا کہ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کپڑے اوڑھ لیتے اور تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتے۔ وہ کہتے، یہ تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے۔ نوح نے کبھی بد دعا نہ دی، یہاں تک کہ اللہ نے خود فرمایا کہ اب ایمان لانے والا کوئی نہیں بچے گا۔ تب اللہ کا حکم آیا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ نوح نے خشک زمین پر کشتی بنانا شروع کی۔ قوم ہنستی، مذاق اڑاتی اور تانا دیتی، مگر نوح خاموشی سے اللہ کے حکم پر قائم رہے۔ پھر وہ دن آیا جب زمین سے پانی ابل پڑا اور آسمان سے بارش برسنے لگی۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا تھا۔ ہر جانور کے جوڑے اور مٹھی بھر ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئے، یہاں تک کہ نوح کا اپنا بیٹا بھی ایمان نہ لایا اور الگ رہا۔ جب موجیں پہاڑوں جیسی ہو گئیں تو نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ مگر اس نے کہا، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ اللہ کا حکم غالب آ چکا تھا۔ ایک موج آئی اور وہ ڈوب گیا۔ یہاں یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اللہ کے ہاں نجات نسب سے نہیں، ایمان سے ہے۔ جب سیلاب تھما، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ زمین نے پانی نگل لیا، آسمان رک گیا۔ نوح اور اہل ایمان ایک نئی ابتدا کے ساتھ زمین پر اترے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دعوت کا کام نتیجے کا محتاج نہیں، اطاعت کا محتاج ہے، اور جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔